اب ہم بات کرتے ہیں جنات کے حوالے سے. یہ جن ہوتا کیا ہے؟ جن کیا ہوتا ہے یہ؟ حضرت دیکھیں، جن کو جو ہے نا اللہ نے آگ سے پیدا کیا. ٹھیک ہے. فرشتے بھی آگ سے پیدا ہیں. ٹھیک ہے. جو روشنی ہے آگ کا جو صاف حصہ ہے، جیسے ایک چمکتی ہے جو آگ اوپر سے اٹھتی ہے، اس سے فرشتے اللہ نے پیدا کیے. اور جو جلا ہوا حصہ ہے بالکل جسے خاک جسے کہتے ہیں، اس سے اللہ نے جنات کو پیدا کیے. اور جنات اکثریت بدصورت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آڑے ٹیڑے سے، لنگڑے، عجیب قسم کے ان دیکھیں کا. آپ نے کبھی؟ اس پہ پھر انشاءاللہ آگے بات کریں گے. تو عجیب قسم کے جنات ہوتے ہیں. اور جنات کی 3 قسمیں. ایک ہوتے ہیں جو چوہا، بلی، چپکلی، سانپ، کتا اس شکل کے ہوتے ہیں. ریل میں یہ دم شم نہیں مانتے. یہ سخت قسم، جٹ قسم کے جنات ہوتے ہیں. یہ ریل میں دکھ جاتے ہیں آپ کو کہ چوہا جا رہا ہے یا بلی جا رہی ہے تو وہ جن ہے؟ اس پہ میں آپ کو تھوڑا سا آگے تفصیل بتاتا ہوں. ٹھیک. یہ ایک قسم ہے. دوسری قسم یہ ہے جو انسانی شکل میں ہوتے ہیں. جو اللہ اکبر. انسانی شکل میں ہوتے ہیں، اور اس میں زیادہ تر لوگ اچھے ہوتے ہیں. اور ایک ہوتے ہیں جو لمبے لمبے قداور ہوتے ہیں، جیسے پول ہوتا ہے اتنے بڑے بڑے، اس سے لمبے لمبے بھی. یہ 3 قسمیں امام راضی نے لکھی جنات کی. یہ دوسری بات ہے کہ جنات جو ہے اصلی شکل میں کسی کو بھی نظر نہیں آتے. ٹھیک ہے. اور ہر جنات انسانی شکل اختیار بھی نہیں کر سکتا. اس کے لیے بھی ریاضت کی ضرورت ہے. جو جنات محنت کرتے ہیں، اس کے اوپر ورک کرتے ہیں، مطلب جیسے مثال عالم بن رہا ہے، مفتی بن رہا ہے، وہ جنات انسانی شکل اختیار کر کے ڈاکٹر سے دوائی بھی لیتے ہیں، گھومتے پھرتے بھی ہیں، سارے معاملات کر سکتے ہیں. اور جنات کے اندر اللہ نے ایک صلاحیت رکھی ہے کہ ان کا جسم لطیف ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی ہم جیلم کے بارے میں، للہ کے بارے میں معلومات لیں، جتنی دیر میں ہم بات کریں پورے جیلم کو وہ چکر لگا کے آپ کو بتا دیں گے. یہ اللہ نے ان کے اندر صلاحیت رکھی، کیونکہ ہوا میں وہ سفر کرتے ہیں، ڈرون کی طرح. دوسرا ان کے جنات کے اندر ایک خاص ایک مزاج ان کا ہے کہ جو ان سے ڈرتا ہے اسے زیادہ ڈراتے ہیں. یہ چیز ٹھیک ہے. اور جو بندہ ان سے نہیں ڈرتا اس کے یہ قریب بھی نہیں جاتے. ان کا مزاج ہے جنات کا. اس میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، اللہ والے بھی ہیں اور اللہ کے نافرمان بھی، مطلب ہر قسم کی قسمیں. شیطان بھی ہیں. شیطان بھی. قوم بھی ان کے اندر، قبیلے بھی ہیں، اور سارے ان کے اپنے جیسے رشتہ داری ہیں، بھائی ہے، بہن ہے، اس طرح کے رشتے ان میں بھی ہیں. ان کے سارے پورے خاندان ہیں، پورے قبیلے ہیں. زبانیں ہر مختلف زبانیں. ٹھیک ہے. بلوچی جن بھی آپ کو ملے گا، سندھی بھی ملے گا، پٹھان بھی ملے گا، پنجابی بھی ملے گا، انگریز بھی ملے گا، یہودی بھی ملے گا، عیسائی بھی ملے گا، قادیانی بھی. ہر شعبے، ہر مسلک کا بھی آپ کو جن ملے گا. اچھا، کیونکہ بات یہ ہے کہ ہم جب آپ کی بات سے میں ایک طرح سے ایگری اس بات پہ کرتا ہوں کہ ہم جب ساؤتھ امریکہ میں دیکھتے ہیں، میکسیکو سائڈ پر، تو وہاں پر بھی مسئلے ہیں، افریقہ میں بھی مسئلے ہیں، یو کے میں بھی مسئلے ہیں، یورپ میں بھی مسئلے ہیں. اور وہاں جب یہ جن ون کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہاں ان کے جو پادری ہوتے ہیں وہ اس کا علاج کرتے ہیں، تو وہ بھی لوکل لینگویج میں بات کر رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں کہ اردو میں بات کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ دین عرب میں بھی ہے. ہر شہر کے الگ ہے، ان کی اپنے بادشاہت ہوتی ہے، اپنے وزیر ہوتے ہیں، پورا ایک سلسلہ، ایک نظام، ایک سسٹم. اچھا، ان کا پورا سسٹم چل رہا ہوتا ہے. اور پورا ان کا اپنا ایک حساب کتاب ہے. جیسے ہمارے جیسے علاقائی معاملات ہیں، ان کے بھی علاقائی معاملات ہیں. دوسرا جن اس کے علاقے میں نہیں جا سکتا، ٹیریٹری. ہاں، ادھر انہوں نے اپنی سرحدیں بنائی ہیں، اپنے قبیلے ہیں، اپنے قوم کے ہیں. ان کا بھی اسی طرح کا سارا سلسلہ چلتا ہے. ان کے لاز بھی بنے ہوئے ہیں. بالکل نیک بھی ہیں، دین کے اور سنت محمدیہ بھی پابند بھی ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 مرتبہ جنات کو دعوت دی ہے. 2 دفعہ مکے میں، 4 دفعہ مدینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ان کو دعوت دی ہے. اور ایک دفعہ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ساتھ ان کو لے کے گئے. اور فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے کہ ہم چلتے گئے مکہ اور مدینہ سے کی سرحد سے باہر چلے گئے. وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حصار کھینچا. ٹھیک ہے. اور فرمایا عبداللہ ادھر سے نکلنا نہیں، اس حصار سے، اس لکیر سے اگر باہر نکلا تو پھر قیامت میں تیری میری ملاقات ہوگی. فرمایا کبھی کوئی چیز آتی تھی، کوئی آندھی آتا تھا، کبھی طوفان آتا تھا، کبھی کیا آتا تھا، وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی. اچھا، 6 جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو دعوت دی. 2 دفعہ مکے میں، 4 دفعہ مدینے میں. تو مطلب یہ کہ ان کے، میں رولز اینڈ ریگولیشن کی بات کر رہا تھا کہ ان کے یہاں پراپر رولز ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح عدالت کا نظام ہوتا ہوگا. ہاں بالکل عدالت کے بنے ثابت بھی ہے نا. ایک واقعہ بھی ایک بزرگ کا آتا ہے نا کہ انہوں نے جو ہے نا ایک سانپ کو مار دیا. تو اسی لیے آتا ہے کہ سانپ کو اور بلی کو مارنے سے پہلے پوچھ لینا چاہیے کہ آپ جن وغیرہ تو نہیں ہو.
جینوئنلی پوچھنا ہاں چاہیے. جین پوچھ لیں حدیث وہ مبارک. جو چھپکلی ہاں چھپکلی کا بھی تو ہے نا کہ چھپکلی بھائی بھی- حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم اگر تو جنات میں سے تو بھاگ جا. بھاگ جا. یہ بات ہے, یہ بولنا چاہیے. حضرت اس میں فروئی معاملہ ہے, تھوڑے سے اختلافات ہیں. ہمارے ہیں تابش ہاشمی صاحب نا, تو انہوں نے کامیڈی کی تھی بڑی اچھی. انہوں نے بولا کہ اگر اس نے جواب دے دیا کہ ہاں ہوں, تو جا, تو واپس جا, میں تو پھر بھاگوں گا بھائی, گھر چھوڑ کے بھاگنا پڑے گا. یہ حضرت ایسا ٹاپک ہے نا کہ اس پہ بعض لوگوں کا اختلاف ہے. اوکے ٹھیک ہے, یہ فروئی مسائل میں آ جاتا ہے. اس میں فروئی مطلب اس میں اختلاف ہے. بعض لوگ مانتے ہیں ان چیزوں کو, بعض لوگ اس چیزوں پہ بلیو نہیں کرتے. صحیح ہے. اس طرح کا. تو اس کے اوپر جو ہے نا, اس بزرگ نے سانپ کو مار دیا. تو انہوں نے رات جب سوئے تو خواب میں دیکھا کہ ان کو اٹھا کے لے جایا گیا ایک عدالت میں, اور وہاں پہ پیش کیا گیا عدالت کے اندر, اور ان سے کہا کہ آپ نے ہمارے بندے کا قتل کیا. تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی میں نے تو قتل نہیں کیا, میں نے تو 3 دفعے سے پوچھا تھا سانپ ہو اور جن ہو تو چلے جاؤ, نہیں تو میں آپ کو مار دوں گا. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ, اور میں نے اس پہ عمل کیا. تو وہاں پہ اس نے اپنے دربار میں پوچھا, ہاں بھائی کسی نے یہ حدیث سنی ہے؟ تو وہاں پہ ایک جن تھا جو تابی تھا. اس نے کہا یہ میں نے حدیث مبارکہ سنی ہی ہے, تو لہٰذا پھر ان کو واپس بھیج دے گا. تو ان کا بھی عدالتی نظام ہے سارا, ان کا بھی سلسلہ, جیسے دنیا میں ہمارے معاملات چلتے اسی طرح ان کے بھی معاملات چلتے ہیں. کیونکہ اگر آپ کے ساتھ کچھ اس طرح کا ہو تو آپ کمپلین کریں, کمپلین بھی کرنی پڑتی ہے نا, ایسا بھی سسٹم ہے, میں نے سنا ہے. ان کے اندر بھی اللہ نے دیکھیں صلاحیت رکھی ہے. انسان ہے, ان کے بڑوں سے کمپلین کریں, ایسا ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے. ان کے بادشاہ کو کمپلین کی جاتی ہے, مطلب ان کے جو اوپر بڑے ہوتے ہیں ہاں, ان کو بھی. لیکن یہ جو ہے نا ان کا مزاج عجیب صحیح ہے, یہ کسی کو نہیں مانتے. مطلب ان سنتے کا نہیں ہیں. دماغ بند ہوتا ہے بالکل, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ان کے اندر بہت کم ہے. مطلب جو آپ نے فیڈ کر دیا نا ان کے دماغ میں, بس اس کے مطابق انہوں نے چلنا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ آسانی سے نوکر بھی بن جاتے ہیں انسان بالکل کے. بن جاتے ہیں. اکثر ہم دیکھیں جب کسی کے اوپر جنات آتے ہیں یا جنات کی حاضری ہوتی ہے اس طرح, تو کہتے ہیں جی بس ہمیں جنگل سے پکڑ کے اس کے اوپر مسلط کر دے کہ اس کو تکلیف دینی ہے. اور ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ کیوں آیا, کس مقصد کے لیے آپ ان کو تکلیف دے رہے ہو. بس ہمیں جو ہے نا ان کے اوپر مسلط کیا, بس ہم نے یہ کرنا ہی کرنا ہے. ان کو جلاتے بھی ہیں, تکلیف بھی دیتے ہیں. اور اس میں ایک بات اور بھی ہے جی, کہ اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جنات جسم میں داخل نہیں ہوتے, لیکن یہ باقاعدہ یہ حدیث کی روح سے ملتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ آپ نے اس فلاں شخص کے کان میں کیا پڑھ کے دم کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, یہ میں نے پڑھ کے دم کیا. فرمایا اس کے جسم میں جن تھا, جب آپ نے پڑھ کے ان کے کان میں دم کیا وہ جل گیا. اب یہاں سے 2 چیزیں ملتی ہیں, جن کا جسم میں داخل ہونا بھی ملتا ہے, اور جن کا جلنا بھی ثابت ہے, اور تشخیص بھی ثابت ہے کہ جو صاحب علم ہے یا جس پہ ورک کرتے یا محنت کرتے تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے جسم میں جن ہے یا نہیں ہے, یا اس کے جسم میں داخل ہوا ہے یا نہیں ہوا. بڑی خطرناک چیز ہے یار.